اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البینات فاعلموا ان اللہ عزیز حکیم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو سورۃ البقرہ آیت نمبر 208 209 اور 210 یا ایھا الذین اے لوگو آمنو جو ایمان لائے ادخلو تم داخل ہو جاؤ فی السلم اسلام میں کافہ پورے کے پورے ولا تتبعوا اور نہ تم پیروی کرو خطوات الشیطان شیطان کے قدموں کی انہو بے شک وہ لکم تمہارے لیے عدو مبین واضح دشمن ہے فَإِن زَلَلْتُمْ پس اگر پھسل گئے تم من بعد اس کے ما جو جاءتکم آ گئی تمہارے پاس البینات واضح دلائل فَعْلَمُوا تو پس تم جان لو ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ عزیز غالب ہے حکیم حکمت والا ہے حل نہیں ینظرون وہ انتظار کرتے الا مگر ان یاتیہم اللہ اس بات کا کہ آئے ان کے پاس اللہ فی ظلل سائے میں من الغمامی بادلوں کے والملائکۃ اور فرشتے آئیں وقضی الامر اور معاملہ تمام کر دیا جائے وإلی اللہ اور اللہ ہی کی طرف ترجع الامور تمام کاموں کا لٹایا جانا ہے دوہرا لیں یا ایھا الذین اے لوگو آمنو جو ایمان لائے ہو ادخلو تم داخل ہو جاؤ فی السلم اسلام میں کافہ پورے کے پورے ولا تتبعوا اور نہ تم پیروی کرو خطوات الشیطان شیطان کے قدموں کی انہو بے شک وہ لکم تمہارے لیے عدو مبین کھلا دشمن ہے فَإِن زَلَلْتُمْ پس اگر پھسل گئے تم من بعد اس کے ما جاءتکم البینات کہ آ گئی تمہارے پاس واضح دلائل فَاعْلَمُوا تو تم جان لو ان اللہ بے شک اللہ تعالی عزیز حکیم غالب ہے حکمتوں والا ہے حل ینظرون نہیں وہ انتظار کرتے الا مگر ان یاتیہم اللہ یہ کہ آئے ان کے پاس اللہ فی ظلل سایوں میں من الغمامی بادلوں کے والملائکہ اور فرشتے آئیں وقضی الامر اور معاملہ تمام کر دیا جائے وإلی اللہ اور اللہ ہی کی طرف ترجع الامور
لٹایا جانا ہے تمام کاموں کا۔ یا ایھا الذین، اے لوگو، یا کا مطلب بھی اے، یا ایھا کا مطلب بھی اے، الذین اے لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ادخلو تم داخل ہو جاؤ، فی السلم کس میں، اسلام میں، کافہ پورے کے پورے، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ جب کلمہ پڑھ لیا نفاق چھوڑ دو، کلمہ پڑھ لیا کفر کی ساری باتیں چھوڑ دو۔ اب ہوتا یہ تھا کہ اگر کسی یہودی نے کلمہ پڑھ لیا مسلمان تو وہ ہو گیا، لیکن اس میں وہ دور یہودیت کے کچھ رسم و رواج اور کوئی چیزیں باقی رہتی تھیں، جیسا کہ یہودی ہفتے میں ایک دن کی بڑی عزت کرتے ہیں۔ کون سے دن کی؟ اس دن کی، ہفتے کی۔ اب جب کوئی یہودی مسلمان ہوا نا، وہ پھر بھی اس کے دل میں ہفتے کے دن کی عزت احترام باقی رہتا تھا۔ میں اب تو تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اب کیا وجہ ہے ہفتے کے دن کی تعظیم کرنے کی یا اس کی عزت یا اس کا احترام کرنے کی؟ اگر کوئی ہندو کلمہ پڑھ لے، کلمہ پڑھنے کے بعد بھی اس کے رسم و رواج نہیں جاتے، شادی پہ دیکھ لیں، شادی بیاہ پہ تقریباً اکثر جو رسم و رواج ہے نا وہ ہمارے اسلامی نہیں ہیں، بلکہ ہمارے کسی اسلامی ملک کے بھی نہیں ہیں، بلکہ وہ ہمسایہ ملک سے آئے ہوئے رسم و رواج ہیں، ہندوؤں سے آئے ہوئے رسم و رواج ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں تم پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ کلمہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے لیکن رسم و رواج تم کسی اور کے اپنا رہے ہو، تہذیب و تمدن کسی اور کا اپنا رہے ہو، لباس تمہارا اسلامی ہے ہی نہیں، چہرے کی بناوٹ تمہاری اسلامی ہے ہی نہیں۔ ایسا نہ کرو، بلکہ اگر کلمہ پڑھا ہے تو پھر بات بھی اس ہستی کی مانو۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمارے علماء کی حفاظت فرمائے، اور جو فوت ہو چکے اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ ایک پنجابی کے خطیب تھے چوٹی کے، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ ان کے اپنے دور میں شاید کوئی ان جیسا خطیب ہو، میرے علم کے مطابق ان کے دور میں اتنا پیارا قرآن مجید پڑھنے والا کوئی نہیں تھا۔ ان کی ایک تقریر کا میں حوالہ دینے لگا ہوں، پوری تقریر وہ ایک ہی لائن میں کہتا ہوں بلکہ زندگی کا خلاصہ ہی ایک لائن میں۔ اس خطیب کا نام ہے قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی۔ قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی غالباً پچھلے رمضان میں وہ فوت ہوئے، اکثر ساتھی ان کو جانتے ہوں گے۔ ان کا ایک جملہ تقریر کا مجھے بڑا پیارا لگا۔ جملہ یہ تھا، اور جدہ کلمہ پڑھیے اودی گل منی۔ ایسا نہیں ہے، کلمہ تم نبی علیہ السلام کا پڑھو، بات کسی اور کی مانو، نام تم نبی علیہ السلام کا لو، لیکن مسئلہ لینے کی باری آئے تم کوفے کی سیریں کرو، بصرہ کی سیریں کرو، بغداد کی سیریں کرو، نام تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لیتے ہو، لیکن دین لینے کی باری آئے تو کہتے ہو نہیں یہ چار ہستیاں ہیں ان میں سے جس مرضی کو اپنا لو۔ نہیں، وہ جس کا کلمہ پڑھیں بات بھی یہ ہے ادخلوا فی السلم کافہ۔ اب اپنی مرضی بھی نہیں چلے گی۔ بنی اسرائیل نے کیا کیا تھا ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، تورات جو حصہ دل کو لگتا تھا مان لیتے تھے، اور جو اچھا نہیں لگتا تھا کیا کرتے تھے؟ اللہ نے کیا کہا، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اور ظالموں کتاب کا بعض حصہ مانتے ہو اور بعض حصے کو ترک کر دیتے ہو۔ نہیں، اگر تم نے مانا ہے تو مکمل کتاب کو مانو،
یہاں بھی اسی قسم کی دعوت ہے کہ تم اسلام میں داخل ہوئے، کلمہ پڑھا ہے نا تو مکمل طور پہ داخل ہو جاؤ۔ ایسا نہیں نماز تم پڑھتے ہو لیکن کاروبار تمہارا اسلامی نہیں، نماز تو تم نے پڑھ لی لیکن شادی بیاہ تمہاری نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہے ہی نہیں، نماز تو تم نے پڑھ لی، کلمہ تو تم نے پڑھ لیا، لیکن باقی جو لین دین کے معاملات وہ اسلامی ہے ہی نہیں۔ یہ نہیں ہے اسلام، ایسا نہیں چلے گا کہ میٹھا میٹھا ہاپ ہاپ اور کڑوا کڑوا وہ تو پسند آیا مان لیا، جو خلاف آیا اس کو ترک کر دیا۔ نہیں، جو بات تمہارے خلاف آئے، تمہارے بڑے کے خلاف آئے، تمہارے امام کے خلاف آئے، تمہارے لیڈر کے خلاف آئے، فوراً چھوڑ دو، اسلام کو اپناؤ۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ بھئی اسلام کو مان لیا، کسی کی کیا پرواہ۔ غالباً حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ کا ایک قصہ ہے کہ کسی غیر کی زمین پہ بیٹھے تھے، کفار کی زمین پہ۔ اب ملاقات تھی ان کے بڑے لیڈروں سے، بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں تو کھاتے کھاتے تھوڑا سا کھانا زمین پہ گر گیا۔ اب وہ حدیث ہے نبی علیہ السلام کی، اٹھا کے بھئی جھاڑ کے صاف کر کے کھا لو۔ اب انہوں نے پکڑا، اسے جھاڑنے لگے، صاف کر کے کھانے لگے۔ ایک بندے نے اشارہ کیا، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ایسے تو ہماری ریپوٹیشن خراب ہو جائے گی، ایسے تو ہمارے وہ جو ہے ایک رعب اور دبدبہ وہ جاتا رہے گا۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ نے کتنا پیارا جواب دیا تھا، فرماتے ہیں اَنَتْرُكُ سُنَّتَ نَبِيِّنَا لِهَٰؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، ان ڈنگروں کی وجہ سے ہم اپنے پیغمبر کی سنت کو چھوڑ دیں گے؟ ان بے وقوفوں کی وجہ سے ہم اپنے دین پہ چلنا چھوڑ دیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ جیسے تم گھر میں ہو ویسے ہی باہر، کسی شخصیت کو دیکھ کر، کسی بڑے کو دیکھ کر یا کسی سردار کو دیکھ کے مسئلہ تبدیل نہ کرو، اپنا دین تبدیل نہ کرو، اپنا ایمان مت بیچو، بلکہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ایک معنی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں حکم دے فوراً اس کی تعمیل، فوراً اس پہ عمل۔ اور ہم اگر صحابہ کی زندگی کا مطالعہ کریں نا، یقین جانے وقت ہوتا بے شمار ہم مثالیں بیان کرتے، یہاں سے ابھی بات سنی فوراً عمل کر کے دکھا دیا۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ ادھر سے حکم آیا، فوراً عمل کر کے دکھا دیا۔ آپ کو ایک مزے کی حدیث سناتے ہیں، حدیثیں تو ساری مزے کی ہوتی ہیں، لیکن بعض حدیث ایسی ہوتی ہیں نا، پڑھ کے ایک سکون سا آ جاتا ہے، مزہ ہی آ جاتا ہے کہ کیسے اسلام میں داخل ہونا ہے۔ آیت سنی، حدیث سنی، کیسے فوراً عمل کرنا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان الرجل اذا سقى امرأته اجر، جب بندہ اپنی بیوی کو پانی پلاتا ہے نا، اللہ پاک اس پہ بھی اجر عطا فرماتے ہیں۔ بیوی کو پانی پلانا، بیوی کو لقمہ دینا، یہ بھی صدقہ ہے، اس پہ بھی اجر ملتا ہے۔ حدیث سنی ارباز بن ساریہ نے، کس نے؟ ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ، وہ یہ حدیث بیان کر رہے ہیں۔ حدیث سنی، ساتھ ہی فرماتے ہیں فَأَتَيْتُهَا فَسَقَيْتُهَا، میں گھر آیا فوراً برتن پکڑا اور جا کے بیوی کو پانی پلانا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر، کیسے وہ متبع سنت تھے۔ ادھر سے حدیث سنی، فوراً عمل۔ بیوی بھی کہنے لگی آج خیر تو ہے، آج بڑی خدمت کر رہے ہیں، بڑا پانی پلا رہے ہیں۔ فرمانے لگے فحدثت بما سمعت من رسول اللہ، میں نے فوراً اسے حدیث سنائی کہ آج ہی میں ابھی نبی علیہ السلام سے سن کے آیا ہوں، جو بندہ بیوی کو پانی پلائے اللہ اس پہ بھی پورے صدقے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ ہے ادخلوا فی السلم کافہ، کوئی بھی حدیث سنو فوراً عمل کرنے کی کوشش کرو۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، فرمایا شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، شیطان کی پیروی نہ کرو۔ کافی تھا اتنا، یہ کیوں کہا خطوات، اس کے قدموں کی۔
اس کی بڑی تفصیل سے ہم وضاحت پیچھے بھی کر چکے ہیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ ایک آیت آئی تھی کہ دراصل شیطان کسی کو یوں ہی نہیں برگلاتا، اشارہ ہم کر دیتے ہیں، اگر کوئی مزید تفصیل جاننا چاہے تو وہ پچھلی آیات سماعت فرما سکتے ہیں۔ شیطان یوں ہی نہیں پھسلاتا بلکہ ہر بندے کو قدم بقدم پھسلاتا ہے، آہستہ آہستہ پھسلاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس کے قدموں کی پیروی نہ کرنا، جہاں شیطان کا قدم پڑے تم نے اس کے قدم کے پیچھے قدم رکھنا ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ فَإِن زَلَلْتُمْ، پس اگر پھر بھی پھسل گئے تم، مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، اس کے بعد کہ تمہارے پاس دلائل آ چکے ہیں، پھر بھی تم نے شیطان کی پیروی کر لی، دلائل آنے کے بعد، کتاب و سنت آنے کے بعد پھر بھی تم پٹری سے، راستے سے اتر گئے، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا ہی غالب ہے، مکمل حکمت والا ہے۔ هل ينظرون الا ان يأتيهم اللہ، حل کا معنی ہوتا ہے کیا، حل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کیا، لیکن حل کے بعد نا اسی جملے میں لفظ الا آ جائے، کیا آ جائے؟ الا، حل کا معنی ہو جاتا ہے نہیں۔ اس طرح اور بھی کچھ الفاظ آئیں گے، آپ آگے ذکر کریں گے۔ حل کے بعد کیا آ جائے؟ اسی جملے میں الا آ جائے تو پھر حل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نہیں۔ اب یہاں پہ حل کے بعد آپ دیکھیں نا، ینظرون، آگے کیا ہے؟ الا، کیا ہے جی؟ الا، تو اب یہاں پہ حل کا معنی کیا ہوگا؟ نہیں۔ نہیں، وہ انتظار کرتے مگر اس چیز کا کہ آئے ان کے پاس اللہ۔ دراصل یہ انداز ہوتا ہے کسی جملے میں تاکید پیدا کرنے کا، ورنہ اگر ہم حل کو بھی نکال دیں، اللہ کو بھی نکال دیں، مطلب پھر بھی وہی ہوگا، ینظرون ان یاتیہم اللہ، کہ وہ انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس کون آئے؟ اللہ، معنی تو وہی ہے، لیکن یوں ویسی تاکید پیدا نہیں ہو رہی۔ اب دیکھیں، نہیں وہ انتظار کر رہے سوائے اس بات کے کہ آئے ان کے پاس اللہ، بات وہی ہے لیکن تھوڑی سی تاکید پیدا ہو گئی ہے۔ اچھا جی، معنی کیا ہے اس آیت کا؟ معنی یہ ہے کہ پیچھے اسلام میں داخل ہونے کی پوری دعوت دے دی گئی، یہود کو بتلا دیا گیا کہ تمہیں معلوم ہے اللہ کے پیغمبر کون ہے، ساری دنیا کو بتلا دیا گیا، نبی علیہ السلام کی علامات بتلا دی گئی، قرآن کا حق ہونا بتا دیا گیا، دلائل سارے سامنے رکھ دیے گئے۔ اب کیا چاہیے لوگوں کو؟ بھائی دلائل آنے کے بعد کیا چاہیے لوگوں کو؟ مان لینا، یہی چاہیے نا۔ کسی کے پاس حق آ گیا، کیا کرنا چاہیے؟ سارے نہیں بولے، کیا کرنا چاہیے؟ مان لینا چاہیے۔ اب حق تو آ گیا ہے، سچ تو آ گیا، سب کچھ واضح ہو چکا ہے، ابھی بھی لوگ نہیں مان رہے، اب ان کا علاج کیا ہے؟ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ اتمام حجت تو ہو چکا ہے، سب کچھ ان کو پتہ چل چکا ہے لیکن مان نہیں رہے۔ فرمایا کہ یہ انتظار پتہ کس چیز کا کر رہے ہیں؟ کہ ان کے پاس اب اللہ تعالیٰ خود آئے، اللہ تعالیٰ خود آئے، ان یاتیہم اللہ، یہ اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ ان کے پاس آئے یا ان کے پاس فرشتے آئیں۔ کیا اس چیز کا یہ ظالم انتظار کر رہے ہیں؟ اللہ کو دیکھ کے ماننا، کوئی ماننے کا فائدہ ہوگا؟ بولے نہیں۔ کیوں نہیں؟ کیونکہ ہم شروع میں پڑھ چکے ہیں الذین یؤمنون بالغیب، فائدہ تبھی ہے جب بن دیکھے مانے، غیب پہ یقین رکھے۔ آپ نے فرمایا دجال آئے گا، آنکھیں بند ہیں، جی آئے گا، آپ نے فرما دیا آئے گا۔ آپ نے فرمایا قیامت آئے گی، آنکھیں بند کر کے کہے جی آئے گی، کیونکہ آپ نے فرما دیا۔ آپ نے فرما دیا کہ اس طرح قیامت کے پہلے زلزلے آئیں گے، عقل مانتی یا نہیں مانے، آنکھیں بند کر کے کہہ دیں جی آئیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم وہ ہیں جنہوں نے سب کچھ مانا ہے، غیب پہ یقین رکھتے ہوئے، غیب کے ساتھ مانا ہے، بن دیکھے مانا ہے۔ اگر رب کو آتے ہوئے دیکھ لیا، مان لیا، پھر کوئی فائدہ؟ مانا تو فرعون نے بھی تھا،
فرعون نے کلمہ نہیں پڑھا تھا؟ بولے نہیں بھائی، فرعون نے کلمہ نہیں پڑھا تھا؟ کیا کہا تھا اس نے؟ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں ایمان لاتا ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں، کوئی الہ نہیں مگر وہی ہے جو بنی اسرائیل کا الہ ہے، میں اس کے رب پہ ایمان لاتا ہوں، انا اول المسلم، میں مسلمان ہوتا ہوں۔ اللہ نے کیا کہا؟ اب تو نے موت کو دیکھ لیا، اب شرم، اب کلمے کا فائدہ اب کلمہ پڑھ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اتنی تمہیں دعوت دی تو نہیں مانا، اب پڑھ رہا ہے، اب کوئی فائدہ نہیں۔ وقد عصیت قبل، اس سے پہلے تو نافرمانی بہت زیادہ کر چکا ہے، وکنت من المفسدین، تو بڑا ہی فسادی تھا، اب تجھے کوئی فائدہ کیوں نہیں؟ کیوں نہیں کلمہ پڑھ رہا، فائدہ کیوں نہیں؟ کیونکہ اب تو اپنی آنکھوں سے موت دیکھ رہا ہے۔ بھئی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، پھر کوئی ماننے کا فائدہ نہیں۔ فائدہ تبھی ہے جب غیب کے ساتھ ہی مان لانا، غیب پر بن دیکھے مان لینا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سارے دلائل ان کے پاس پہنچ چکے، ابھی بھی نہیں مان رہے، کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ ان کے پاس آئے، من الغمام، بادلوں کے سائے میں، یا پھر والملائکہ، فرشتے ان کے پاس آئیں گے تب اللہ کو مانیں گے، وقضی الامر، اور معاملہ جو ہے وہ تمام کر دیا جائے۔ یہ تو قیامت کا منظر ہوگا، اور قیامت کے دن اللہ کو دیکھ کے اگر کوئی مانے اسے کوئی فائدہ ہوگا؟ وقضی الامر، معاملہ تو تمام ہو گیا۔ اب اگر اللہ کو کسی نے دیکھ لیا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کو کسی نے دیکھ لیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے قیامت آ گئی ہے۔ اس زمین پہ کوئی اللہ کو دیکھ سکتا؟ نہیں دیکھ سکتا نا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو تھا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، فرمایا کہ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، ولیکن انظر الی الجبل، پہاڑ کو دیکھ لے، اگر یہ اپنی جگہ پہ ٹھہرا رہا تو مجھے دیکھ لے گا۔ اللہ نے پردہ ہٹایا، جب وہ پردہ ہٹایا ایسی ظہور ہوا، ایسی تجلی پڑی موسیٰ پہاڑ بھی اسے برداشت نہ کر سکا اور ریزہ ریزہ ہو گیا۔ کون سی آنکھ ہے بھائی جو اللہ کو دنیا میں دیکھ سکتی ہے؟ تو اگر اللہ تعالیٰ آ رہے ہیں نا، اس کا مطلب یہ ہے دنیا ختم ہو گئی ہے، اب یہ قیامت کا منظر چل رہا ہے۔ تو قیامت کے دن مجرم اللہ کو دیکھ کے ایمان تو لائیں گے، کہیں گے ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں، لیکن تب ماننے کا فائدہ، وقضی الامر، معاملہ تمام ہو چکا۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف تمام امور کا لوٹنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ادخلوا، تم داخل ہو جو، فی السلم، اسلام میں، کافہ، پورے کے پورے، ولا تتبعوا، اور نہ تم پیروی کرو، خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی، انہ، بے شک وہ، لکم، تمہارے لیے، عدو، دشمن ہے، مبین، کھلم کھلا۔ فَإِن زَلَلْتُمْ، پس اگر پھسل گئے تم، مِن بعد، بعد اس کے، ما جاءتکم البینات، جو آگے تمہارے پاس واضح دلائل، فَاعْلَمُوا، تو تم جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، عزیز، غالب، حکیم، حکمت والا۔ هل ينظرون، نہیں وہ انتظار کرتے، الا، سوائے اس کے، کہ ان یاتیہم اللہ، یہ کہ آئے ان کے پاس اللہ، فی ظلال، سایوں میں، من الغمامی، بادلوں کے، والملائکۃ، اور فرشتے آئیں، وقضی الامر، اور معاملہ تمام کر دیا جائے، وإلی اللہ، اور اللہ ہی کی طرف، ترجع، لٹایا جانا ہے، الامور، کاموں کا۔ وآخر دعوانا